بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق صد تکریم سامعین کرام، پاک پروردگار جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو مستجاب الدعوات فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے۔ آسان موت عطا فرمائے۔ بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو مبارک الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے، جہاد کیا، خرچ کیا، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے درجات میں
ان صحابہ کے مراتب میں بڑا فرق ہے۔ جیسے اللہ نے چاہا کسی کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے والے صحابہ ہوں یا بعد والے صحابہ ہوں، تمام سے اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ دوسری جگہ اور تیسری جگہ بھی اللہ کریم صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے جو قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی ہے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے، ان کے ایمان میں، درجات میں، شرف میں وہ اگرچہ بڑا فرق ہے، لیکن اللہ کریم نے وعدہ فرما لیا تمام کے تمام صحابہ کو اللہ کریم نے جنت عطا فرما دی۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے مراتب اور درجات آپس میں بڑا فرق ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کا وعدہ ہے، اللہ کریم نے ہر صحابی کو جنت کا وعدہ فرمایا۔ انہی صحابہ میں سے، عظیم لوگوں میں سے کہ اب قیامت تک ان صحابہ جیسا کوئی بھی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، انہی صحابہ میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کی ذات میں اللہ کریم نے بڑا شرف رکھا، بڑا کمال رکھا۔ چند صحابہ کرام تھے، بعد نے 17 بتائے، 13 بتائے، جو قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے، جنہیں کاتب وحی کہا کرتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ کا شمار قرآن کریم لکھنے والوں میں ہوتا تھا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 72 میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک جبریل امین تشریف لائے، وحی کا نزول ہوا۔ آقا نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عبداللہ وحی کا نزول ہوا ہے، جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ آپ گئے، معاویہ کو بلا کے لائے، فرمایا لکھو۔ آقا کریم نے آیت الکرسی لکھوانا شروع کر دی۔ اس کا نزول ہوا تھا، جناب امیر معاویہ لکھتے گئے، ختم ہو گئی، آقا کے سامنے پیش کی، حضور لکھ لیا۔ آقا نے دیکھا، چیک کیا، مسکرائے، چہرے کو دیکھا، فرمایا معاویہ جب تک آیت الکرسی پڑھی جاتی رہے گی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ تو یہ عظمت، یہ شرف اللہ کریم نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا پیارے آقا امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے تھے، ایک نہیں کئی مواقع پہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک موقع پہ فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ معاویہ کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ ایک اور موقع آیا، آقا کریم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما،
اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا فرمایا۔ اب ان کے پاس کتاب کا بھی علم ہے، حساب کا بھی علم ہے۔ حساب وہ کیا کرتے تھے؟ آئیے دیکھیے، آپ کے دور میں 22 سال کا عرصہ آپ خلافت پہ رہے، بادشاہ رہے، اور اس 22 سال کے عرصہ میں 20,000 جنگیں وہ کافروں کے خلاف لڑی۔ حساب کرنے والے، اسلام کو دیکھنے والے، اتنا اللہ کریم نے مرتبہ عطا فرمایا اور ان سے وہ کام لیا کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے ہم کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ حضرت عمر 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل کے حکمران، اسلام وہاں تک پہنچ گیا، 22 لاکھ تک زمین فتح ہو گئی، اور جناب امیر معاویہ آتے ہیں۔ چلتے چلتے ان کے دور خلافت میں 64,65,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہو جاتا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات، ان کی شخصیت آقا کریم کے جانتے ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ مومنوں کی ماں زوجۃ الرسول بھی ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں امیر معاویہ بھی تھے، آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ بھی تھیں۔ آقا کریم تشریف لائے، دیکھا محبت ہے، بہن بھائی کا پیار ہے۔ آقا نے پوچھا ام حبیبہ تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ آقا مسکرائے، فرمایا سنو پھر اللہ کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا۔ تو یہ آقا کریم کی ان سے محبت تھی، ان کا پیار تھا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھوک نے ستایا، شدید بھوک لگی تو دل میں ارادہ کیا جناب ابو بکر کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ پھر خیال آیا جناب عثمان کی طرف جاتا ہوں، چنانچہ حضرت عثمان کے گھر کی طرف جا رہے، رستے میں حضرت زبیر بن عوام کا مکان آتا، ان کے قریب سے گزرے تو ایک مرتبہ دیکھے تو رک گئے، چونک گئے۔ آقا ان کے گھر کے باہر تشریف فرما ہیں، ایک طرف زبیر بن عوام ہے تو دوسری طرف امیر معاویہ موجود ہے۔ آقا وہ کھانا تناول کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا، حیران رہ گئے، زبیر بن عوام وہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے لیکن امیر معاویہ کو پیارے آقا کھلا رہے ہیں۔ وہ کھجور اور تربوز آقا انہیں کھلا رہے ہیں۔ محبت کا، پیار کا یہ انداز ہے جو اللہ کریم نے جناب امیر معاویہ کو عطا فرمایا تھا، اور ان کی بھی پیارے آقا سے کتنی محبت تھی، کتنا اتباع تھا آقا کریم کے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، فرماتے یہ حدیث امیر معاویہ تک نہیں پہنچی تھی، چنانچہ امیر معاویہ نے وہ کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ فلاں دن تک اتنا عرصہ جنگ بندی ہوگی، کوئی جنگ نہیں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف حملہ نہیں۔ معاہدہ ہو گیا، اب معاہدہ ختم ہونے لگا، چند دن رہ گئے۔ امیر معاویہ نے کہا یہ کافر ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا، یہ دشمنان اسلام ہیں،
معاہدہ ختم ہونے والا ہے، میں اس دوران اپنی فوج کو لے کے سرحد پہ چلا جاتا ہوں، جو ہی معاہدہ ختم ہوگا میں فوراً حملہ کر دوں گا، معاہدہ بھی پورا ہو جائے گا، بات بھی پوری ہو جائے گی، مسلمانوں کو اللہ فتح بھی عطا کرے گا۔ اب بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خرچے کے ساتھ اپنی فوج کو لے کے وہ اپنے دارالحکومت سے روانہ ہوئے۔ چند منزلیں طے کی تھی، ایک پیارے آقا کے بزرگ اور بوڑھے صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ معاویہ رکیے میری بات سنیے، معاویہ رکیے میری بات سنیے۔ معاویہ نے کہا اتنی تیز کوئی آ رہا، کوئی خاص خبر ہوگی۔ اپنی سواری کو روکا، قریب آئے اور کہا میں نے آقا کا فرمان سنا ہے، معاہدہ ختم ہونے سے پہلے اپنی فوج کو حرکت نہ دو، جہاں ہے وہیں رکھو۔ امیر معاویہ نے ایک مرتبہ سنا، اتنا اہتمام ہو گیا، اتنا سفر کر کے آئے، اب واپس جانا پڑے گا، کوئی بات نہیں کی، بس ایک سوال کیا، اتنا بتا دو وہ تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ امیر معاویہ کھڑے ہو گئے، اعلان کیا ساری فوج واپس جائے گی، جہاں مصطفیٰ کا فرمان آ جائے امیر معاویہ قربان ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آتا ہے، دیکھیے پیارے آقا سے کتنی محبت ہے۔ آخری وقت آیا، وہ اپنے گھر والوں کو بلایا، وصیت کی، میں نے آخری وقت آقا کریم کو وضو کروایا تھا، آقا کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک چادر مجھے عطا فرمائی تھی، میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ آقا کریم کے ایک مرتبہ میں نے بال مبارک تراشے تھے، ناخن مبارک کاٹے تھے، وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں مجھے پیارے آقا کی مبارک چادر میں کفن دے دینا۔ اور فرمایا چادر کے اندر آقا کے بال مبارک اور آقا کے ناخن مبارک میرے سینے پہ رکھ دینا، انشاءاللہ آقا کے بالوں کی برکت سے اللہ کریم معاویہ کو جنت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ان کا آقا سے محبت کا انداز، پیار کا انداز، عقیدت کا انداز کہ زندگی بھر تو اتباع کرتے رہے، آخری وقت بھی آتا ہے پیارے مصطفیٰ سے محبت کا حق ادا کر جاتے ہیں۔ آگے چلیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، اے میری امت میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی ایسی بات نہ کر دینا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دینا جو ان کے مرتبے کے خلاف ہوگی، اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ کریم نے پوری امت سے لوگوں کو چنا اور چن کر میرا صحابی بنا دیا ہے۔ یہ صحابہ کی شرف ہے، یہ عظمت ہے اور یہ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے عظیم محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور جناب عمر بن عبدالعزیز وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کا مرتبہ بھی معمولی نہیں، بڑا اونچا مرتبہ تاریخ نے خلافت راشدہ میں شامل کیا۔ اس آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت زکوٰۃ دے گی
زکوٰۃ لینے والا وہ کوئی نہ ہوگا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ وقت آیا، زکوٰۃ دینے والے تو تھے لینے والا کوئی نہیں۔ اتنا عظیم دور تھا، کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث سے پوچھا، حضور بتائیے جناب عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ انہوں نے سنا تو چہرے پہ بل آ گئے، فرمایا اللہ کے بندے تو نے کیسی بات کر دی، تو نے کیا کہہ دیا؟ تو جانتا نہیں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں؟ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ امیر معاویہ جس سواری پہ بیٹھ کے پیارے آقا کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے، جنگ میں شریک ہوئے، ان کے گھوڑے سے جو مٹی اڑ رہی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے اعلیٰ ہو گئی ہے۔ اللہم و مولا